بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی قوم کے بچوں سے مخاطب ہوں، خصوصاً آج کل بچوں کی نئی کلاسز شروع ہونے والی ہیں، کالجز میں ان کے ایڈمیشنز جاری ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، جو غریب والدین ہیں وہ فی پے کرنے سے قاصر ہیں۔ بہرحال یہ سارے مسائل تو ہمیں کسی نہ کسی طور نمٹنا پڑتا ہی ہے۔ بحیثیت والدین ہمیں جدوجہد کر کے اپنے بچوں کو کسی طور ان کی پڑھائی جاری رکھنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بچوں کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے آپ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ نے آئندہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک ڈسٹنکشن لے سکتے ہیں، نمایاں حیثیت لے سکتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ان سبجیکٹس میں آپ پڑھائی کریں جن میں آپ کا شوق ہو، جن میں آپ کا دل لگے۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز میں آپ کا شوق ہے تو آپ بک ریڈنگ کریں، کتابوں کو پڑھیں، اور گوگل وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے اور اپنے استادوں سے ہیلپ لیں کہ ابھی فیوچر جو ہے وہ کس چیز کا ہونے جا رہا ہے۔ جب آپ کی معلومات بڑھیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹینڈنسی، آپ کا رجحان، آپ کا شوق کس طرف کو ہے، آپ کا میلان، آپ کی جو فیوچر اورینٹڈ اپروچ ہے وہ کیا بنے گی۔ آپ کو نالج گین کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لائبریریز کو جوائن کریں، ایکسٹرا بک ریڈنگ جو ہے وہ کریں، آپ آؤٹ آف سلیبس جا کے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، گیمز بھی کریں، پارکس میں بھی جائیں، صبح خیزی بھی کریں، یعنی صبح جلدی اٹھیں اور واک وغیرہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، اور والدین کا احترام کریں، استادوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ یہ سب چیزیں آپ بلیو کیجئے کہ اگر آپ ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی بالآخر آپ انشاءاللہ کامیابی کی طرف آپ کے قدم بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز میں نمایاں حیثیت لینے کا بیسٹ وے کیا ہے۔ وہ بیسٹ وے یہ ہے کہ ایک بالکل مختصر سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن انتہائی قیمتی ہے، جو میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑے ہی قیمتی لوگوں سے سیکھی، امپلیمنٹ کی، اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، اور یہی چیز میں نے اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کی۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز پہ آپ کی چار چیزوں پہ اگر آپ کی محنت ہو جاتی ہے تو اس محنت کے نتیجے میں آپ کا یقین بنتا ہے۔ اس محنت کے نتیجے میں جس چیز کا یقین آپ کے دل میں اترے گا آپ کو کامیابی ہوگی۔ وہ چار راستے کون سے ہیں؟ اگر آپ اپنی آئیز کو استعمال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی بک ریڈنگ وغیرہ کرنے کے لیے، ویژولز دیکھنے کے لیے، تو جو چیز آپ سب سے زیادہ دیکھیں گے، خواہ وہ کتاب پڑھنے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ ویڈیوز دیکھنے کے حوالے سے ہو، وہ چیز اس پہ آپ کا یقین بنے گا۔ دوسری چیز ہے آپ اپنے کانوں سے جس چیز کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے، یعنی آپ اگر پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر آپ اس کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں وہی چیز آپ پہ تھوڑی سی نمایاں کر کے کھول کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس چیز کو آپ زیادہ زیادہ دیکھیں گے، جس چیز کو زیادہ زیادہ سنیں گے، جس چیز کو زیادہ زیادہ بولیں گے، اور جس چیز کو زیادہ زیادہ سوچیں گے، یہ چار کام جب آپ کر لیں گے، سننا، دیکھنا، سوچنا اور بولنا، یہ چار محنتیں آپ جس چیز پہ کر لیں گے اس کا یقین آپ کے دل میں اترے گا۔ وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، وہ سائنس کی کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ زوالوجی ہو، باٹنی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، لیزر فزکس ہو، اوشنالوجی ہو، اسپیس کا نالج ہو، آئی ٹی ہو، واٹ ایور، انجینئرنگ ہو، وکالت ہو، ڈاکٹری ہو، پی ایچ ڈی ہو، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، اگر یہ چار محنتیں آپ اس چیز پہ کر لیتے ہیں تو اس کا یقین آپ کے دل میں اترتا ہے۔ یقین سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک فرم بلیف آپ کا بن جاتا ہے کہ اگر میں 2 اور +2 کروں گا تو 4 لازمی آئے گا اس کا رزلٹ۔ جب آپ بار بار ایکسپیریمنٹل فیز سے گزرتے ہیں تو پھر آپ حقائق اور نتائج نکالتے ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں اور کچھ جو ہے صحیح ثابت ہو جاتی ہیں۔ جو صحیح ہو جاتی ہیں وہ نتیجہ اخذ کر کے اس کو آئندہ کے لیے وہ بکس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔
جیسے 2+2 کبھی بھی 5 نہیں ہو سکتا. یہ جب نتیجہ نکل گیا کہ 2+2 makes 4 تو وہ میتھس کا حصہ بن گیا, میتھمیٹکس کا حصہ بن گیا. اسی طرح آپ اپنے ایکسپیرینسز سے گزر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, ترقی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا, کوئی سکسیس نہیں ہو رہی ہوتی. تو دنیا کا کوئی بھی کام کریں, شوق سے کریں, اور یہ 4 طرح کی محنت اس کام پہ کر لیں, آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہی چیز, اور یہ چیز جو سیکھی میں نے, یہ اپنے دین کے بزرگوں سے سیکھی, علماء سے سیکھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین پہ قائم ہیں تو وہاں سے ہمیں بیکاز بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بیکاز قرآن پاک کے بارے میں یہ بتایا گیا ہمیں کہ یہ حکمت سے بھرپور جو ہے نا مقدس کتاب ہے. حکمت سے بھرپور, دانائی سے, وزڈم سے, خرد سے بھرپور ایک کتاب ہے. اور یہ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ہر دفعہ ایک نیا آسپیکٹ اس کا سمجھ میں آئے گا. دنیا کے حوالے سے بھی آپ کا دماغ کھلے گا, اور آخرت کے حوالے سے بھی آپ کا کھلے گا, سائنس کے حوالے سے بھی آپ کا دماغ کھلے گا, اور ہر چیز کے حوالے سے کھلے گا. کیونکہ یہ جب آپ کی حکمت کے دریچوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے تو کسی بھی چیز کو آپ جب پڑھیں گے تو وہ عام لوگوں کی نسبت جلدی آپ ابزارو کریں گے, جلدی آپ کو یاد ہو جائے گی, اور اس کو جلدی انڈرسٹینڈ کریں گے آپ. تو بچے آپ ان چیزوں کو لے کے چلو کہ کوئی بھی چیز کرو وہ شوق سے کرو, اور یہ 4 طرح کی محنت اس پہ کر لو. کہ آپ فرض کرو, لیٹ اس سپوز ایزیومنگلی آپ کوئی لینگویج سیکھ رہے ہو, تو اس لینگویج کو لائک انگلش ہے, آپ وہ سیکھنا چاہ رہے ہو, تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھو, سینٹنسز اس کے بنانے کی کوشش کرو, اور جو بنے ہوئے ہیں, جو ٹینسز ہیں, جو ایکٹیو پیسو وائس ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, وہ محاورے ہیں, ایڈیمز ہیں, واٹ ایور, ان کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھو. پھر زیادہ سے زیادہ بولو, خود سے زبانی اس کی پریکٹس کرو. پھر زیادہ سے زیادہ اس کی آڈیوز وہ سنو, آپ آڈیوز کو سنو. ویڈیوز جب آپ لگا رہے ہوتے ہو تو آپ 2 کام کر رہے ہوتے ہو, ایک تو اس کو واچ کر رہے ہوتے ہو, دوسرا آپ اس کو سن رہے ہوتے ہو. تو جب آپ دیکھیں گے, سنیں گے, سوچیں گے اور بولیں گے, اور زیادہ سے زیادہ سوچو. جیسے آپ اپنی مادری زبان میں کوئی بھی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں, لیٹ سپوز آپ اسکول جا رہے ہیں یا بازار جا رہے ہیں, تو آپ کی سوچ چل رہی ہوتی ہے, ابھی میں وہاں جاؤں گا, بازار جاؤں گا, میں یہ خریدوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو یہ سوچیں بھی آپ اسی لینگویج میں. تو جب یہ آپ 4 محنتیں کسی بھی چیز پہ کر لیں گے تو اس کا ایک بلیو, ایک ٹرو پکچر, بغیر اس کے 6 و 5 کے, بغیر 6s and 5s کے, آپ کے دل میں اس کا یقین اترے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز جیسے بکس میں تھی ویسے ہی مجھے یاد ہو گئی ہے. تو جب وہ آ جائے گی, ان پریکٹس آ جائے گی ان 4 راستوں کے اوپر, تو ویسا فیتھ آپ کا, ویسا یقین آپ کا بن جائے گا. وہ دنیا ہو, آخرت ہو, ریلیجن ہو, تو آپ کو انشاءاللہ سکسیس وہاں سے شروع ہو جائے گی. دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ جو ہے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے محنت کیا کریں. آپ بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں. آپ کا دل جتنا زیادہ مطمئن ہوگا, آپ اتنی زیادہ بہترین جو ہے نا کسی بھی چیز پہ اتنی بہترین فوکس کر سکیں گے. جتنا آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن آپ کی بہتر ہوگی, آپ اتنی زیادہ ترقی کریں گے. اور اس کے علاوہ چند اور چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ دعا اور صدقہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارا رزق تنگ ہو جائے تو تم صدقے کے ذریعے اپنے رب سے, اللہ سے تجارت کر لو, اور اللہ سے تجارت کی جانے والی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. تو بچے یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں, ان کا آپس میں کنیکشن ہے. یہ وہ دور چلا گیا جب لوگ کہتے تھے کہ یار چھوڑ دو یار, یہ مولویوں والی باتیں چھوڑ دو. اور آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا ریلیجن وہ انتہائی ایڈوانسڈ چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے جن کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے. وہ ہمارے فیوچر کو, ہمارے میرڈ لائف کو, ہمارے بزنس لائف کو, ہماری ہر آسپیکٹ آف لائف کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ گائیڈ کیا گیا ہے, ریلیجن دیا گیا ہے. اینڈ اٹس اے گریٹ بلیسنگ. آپ اپنا خیال رکھیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے. یہ آج میں نے ایک مختصر سی ایک ٹاپک میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا اس پہ بنا دوں.
इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि आपको अपने कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए बेहतरीन जो है वो रहनुमाई मिलेगी, और उस कैरियर में सक्सेस कैसे करनी है, हासिल करनी है। और फिर जो बच्चे अपने यूनिवर्सिटीज़ से फारिग हो चुके हैं उनकी जॉब्स के हवाले से उनको गाइड करेंगे कि आपने जॉब्स में कैसे जाना है और कामयाब कैसे होना है। बिहेवियर्स अपने भी इम्प्रूव करेंगे तो फिर दूसरों के बिहेवियर्स के साथ आपने सिंक कैसे करना है दूसरों के साथ। जब आपकी मेंटल अप्रोच लोगों के साथ मैच कर जाती है और कॉमन पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप अपनी बात समझा पाते हैं, तो आप ज़िंदगी की दौड़ में इंशाल्लाह कभी नाकाम नहीं होते। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।